کبھی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ہمارے دل کلر ہو چکے ہیں، اس موبائل کی دنیا میں گم ہو گئے ہو، اور ان موبائل کی فضولیات میں گم ہو کر حرام تک ہر طرح کی غلاظت اندر بھر دی ہے شیطانوں نے، تو قرآن اٹھانے کی توفیق ہی کوئی نہیں، تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ احی قلبک بالموعظ، اس دل کو زندہ کر قرآن سے، ونورہ بالحکمہ، اور اسے نورانی بنا اپنے نبی کے کلام سے، اپنے نبی کی باتوں سے، وقوہ بالزہد، دنیا کو لات مار کر اپنے دل کو مضبوط بنا، وذللہ بالموت، یہ اکڑنے لگے تو اس کو لگام چڑھا موت کی، حسن مرنا ہے کیوں اکڑ رہے ہو، وقررہ بالفنا، اس سے روزانہ کہے تو نے مرنا ہے۔ یہاں تو کوئی موت کی بات کرے تو ایک دم یہ کوئی خیر دی گل کرو کی تو موت دی گل چھوڑ دیتی، سب سے بڑی خیر کی بات تو ہے ہی موت کی۔ وقررہ بالفنا، اس سے اقرار لے کہ تو نے فنا ہو جانا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَلَيْهِ أَخْبَارَ الْمَاضِينَ، پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنا، سِرْ فِي دِيَارِهِمْ وَانْظُرْ فِي آثَارِهِمْ أَيْنَ حَلُّوا، ان کھنڈروں میں جا جو کبھی آباد، ان ویران حویلیوں میں جا جہاں کبھی ہٹو بچو کے شور تھے، ان بڑے بڑے محلات میں جا جہاں زیب و زینت آرائش کے نمونے تھے، آج وہاں مکڑی کے جالے ہیں، اور سرد سنسناتی ہوائیں ہیں، اور ٹوٹی دیواریں ہیں، اور گرتی ہوئی چھتیں ہیں، اور بکھرے ہوئے پتھر ہیں۔ جا دیکھ، پھر ان سے سوال کر، این حلو، کہاں چلے گئے ہو؟ نارام کاغان میں جو دریا اچھلے، پہاڑ غصے میں آئے، یہ خود بخود نہیں آئے، یہ وہاں زنا کے اڈے کھل گئے، بڑے بڑے ہوٹل بن گئے، اور شراب اور زنا کے اڈے کھل گئے، تو بے جان پہاڑوں کو بھی غیرت آئی، اور پتھروں کو بھی غیرت آئی، اور بادلوں کو بھی غیرت آئی، جو کبھی پھٹتے نہیں ہیں، برستے ہیں، لیکن وہ یہ گندگی اور غلاظت دیکھ کر پہاڑ چیخ اٹھے، بادل پکار اٹھے، زمین تھر تھرا اٹھی۔ پھر بھی میں نے کہا آنکھیں نہیں کھل رہی، یا اللہ کب ہدایت آئے؟ یہ بہت رونا ہے۔ جنہوں نے پاکستان بنایا تھا انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب پشاور سے کراچی تک زنا کے اڈے، شراب کے اڈے، جوئے کے اڈے، مافیاز، قتل، ڈاکے، ظلم، ستم بھر کے رکھ دیا اس ملک کو، جس کا نام رکھنے والے نے کیا رکھا تھا؟ پاک زمین۔ آج وہ قبر سے اٹھ کے آتا تو دیکھتا یہ پاک نہیں، یہ ناپاک زمین۔ اس لیے ہمارے دریا بھی روٹھ گئے، بادل بھی روٹھ گئے، موسم بھی روٹھ گئے، ہر شعبہ تباہ ہو گیا ہے، تاجر برباد ہو گئے، ذمہ دار برباد ہو گئے۔ میں ذمہ دار ہوں، ہماری فصلیں کوئی نہیں خریدتا، تاجروں کا برا حال ہے، مزدوروں کا برا حال ہے۔ کسی کو گلہ نہ دو، اپنے آپ کو گلہ دو۔ لا تلوموا الا انفسکم، اپنے آپ کو برا کہو جو روزانہ زبان جھوٹ بولتی ہے، زنا ہوتا ہے، شراب کے اڈے چلتے ہیں۔ ارے میرے بھائیو، میں کیا بتاؤں کہ طوائف کتنی مظلوم عورت ہے۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں طوائف بن جاتی۔ میں نے تو طوائفوں میں گشت کیے ہیں، ان کی کہانیاں سنی، میرا کلیجہ پگھلا۔ کبھی حرام کے راستے پر بھی کسی نے عزت پائی، کبھی اللہ سے جنگ کر کے بھی کسی نے عزت پائی، سکون پائے، کبھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر بھی کوئی بڑا انسان بنا۔
آج جو فلسطین کی سرزمین پانی سے زیادہ وہاں کے ایمان والوں کا خون بہ رہا، ان کی بوٹیاں فضا میں بکھر رہی، کسی کو ترس نہیں آ رہا، امت میں غیرت مر گئی ہے، قوت مر گئی ہے۔ یا اللہ تو آ جا، تو آ جا۔ جسے بچہ ماں کو پکارتا ہے جب دکھی ہوتا ہے۔ اس نبی کے طریقے کی محنت ہو رہی ہے، اس نبی کے سانچے میں ڈھالنے کی محنت ہو رہی ہے۔ یہ لاگو کرنے سے نہیں آتا، یہ دل میں پہلے محبت پیدا ہوتی ہے، پھر اطاعت پیدا ہوتی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا آخری پیغام دنیا میں پھیلاؤ، یہ ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ تبلیغی جماعت نے ہمیں وراثت میں نہیں دیا، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں دین دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وراثت میں کتاب عطا فرمائی، ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے وارث ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے وارث ہیں اور اپنے نبی کے نائب ہیں۔ دیکھو تو صحیح، نباتات، جمادات، حیوانات جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، صرف ہم نہیں جانتے۔ ماننا کافی نہیں، پیچھے چلنا ہے۔ تبلیغ پیچھے چلنے کی محنت ہے اور تبلیغ آگے پھیلانے کی محنت ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے محمد بن عبداللہ انصاری کو بلوایا، ان کو بلوایا اور ان کے سامنے ایسے بیٹھ گئے اور صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر تیرے آگے کر دیا بال کٹوانے کے لیے، اور اس طرح تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگے اور میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں میرا کوئی کمال نہیں۔ تو اس نے اپنے بال منڈوائے، سامنے طلحہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، سارے ان کو ہدیہ کر دیے۔ ابو طلحہ پر جھپٹا مارا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اور ان سے پیشانی کے بال چھین لیے، اور پھر دو بال انہوں نے اپنے ٹوپی میں رکھ لیے تھے۔ جب کبھی کسی لڑائی میں شرکت کرتے تو پہلے ٹوپی سر پر رکھتے، پھر اوپر لوہے کا خرد رکھتے، پھر حملہ کیا کرتے تھے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ بڑے سے بڑے لشکروں سے خالد رضی اللہ عنہ ٹکرائے اور ان کو ایسا گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا، اور اس میں برکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی تھی۔ اللہ تعالیٰ ایک ذہن بناتا ہے، میرے بندو، اللہ سب کچھ ہے، وہ کسی سبب کا محتاج نہیں۔ بھڑکتی آگ ہے اور یوں ہی ابراہیم علیہ السلام اس پر پہنچ چکے ہیں، پانی کا فرشتہ ہے، ادھر جبرائیل علیہ السلام ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو ابھی گئے اور چلے۔ پانی کا فرشتہ بیتاب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہے کہ میری مدد کرے تو میں پانی برسا کر اس آگ کو بجھا دوں۔ جبرائیل علیہ السلام بیتاب ہے اور کہہ رہے کہ یہ کہے کہ میری مدد کرو اور میں فوراً ان کو آگوش میں لے کر اوپر اٹھا دوں، آگ لے جاؤں، دائیں بائیں کر دوں۔ لیکن یہ ایمان کی اس سطح پر تھے، ایمان کی اس سطح پر تھے کہ انہیں جبرائیل علیہ السلام بھی ایک مخلوق نظر آ رہا تھا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی صرف ایک اللہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبرائیل علیہ السلام میری مدد کرو، کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں انقلاب پیدا کیا، اور یہ قصہ قرآن پاک میں بتا کر ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑا کہ پیسوں کی غلامی سے نکل، مال کی غلامی سے نکل، سونے چاندی کی غلامی سے نکل، اللہ تعالیٰ کا غلام بن۔ وہ توحید لے کر جب نماز میں آئے تو صرف میں ہی ہوں اور کوئی نہ ہو۔ اگر نماز میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہے، توحید میں کچرے میں مل چکی ہے۔ ایک کچرا آتا ہے تو گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، ایک کچرا آتا ہے تو موٹر سائیکل کھڑی ہو جاتی ہے، ایک کچرا آتا ہے تو انجن بند ہو جاتا ہے۔ یہاں کچرے نہیں آئے، پتھر آئے پڑے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، نماز پڑھنے والوں کو نماز میں اللہ یاد نہیں تو دکان میں کیسے یاد ہوگا؟ جو نماز پڑھتا ہی نہیں اس کو اللہ تعالیٰ کیسے یاد آئیں گا؟ آگے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یا اللہ تو ہی ہے، تو ہی بس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی نظام چلایا، ایک دھکا دے دیتے تو ابراہیم علیہ السلام آگ کے اوپر جا گرتے، یا اللہ ایک جھٹکا دے دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے پہلے گر جاتے، سیدھا آگ کے اوپر وہاں سے نیچے گرایا۔ لیکن ساتھ ارشاد فرمایا ٹھنڈی ہو جائے سلامتی کے ساتھ، تو وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام کانپنے لگے، اور آگ نے یوں جھولی پھیلا دی جیسے ماں اپنے بچے کے لیے جھولی پھیلاتی ہے، اور یوں اتار کر انگاروں پر بٹھا دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک دم اپنے شفاف کر دیا۔ سب نے دیکھا کہ یہ تو ابراہیم علیہ السلام ہے، مزے سے ننگے پھینکا تھا، کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ایک اعظم ذات کے منہ سے نکلا، ابراہیم کے رب کے کیا کہنے، بڑا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ ایمان تو نہیں لایا مگر کہا بڑا ہی زبردست ہے تیرا رب۔ تو دعویٰ محبت عبداللہ بن زید کا اپنے کھاتے میں کام کر رہے ہیں۔ ایک دن ان کے بیٹے بھاگے ہوئے آئے، ابا ابا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ وہیں جو انہوں نے کنزی پھینک دی کہ اللہ تعالیٰ تو نے آنکھ دی تھی تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرو، جب تو نے ان کو اٹھا لیا تو مجھے اندھا کر دے، میں کسی اور کو دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہیں اندھے ہو گئے اور کہا اب میں کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا۔